وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا برین ہوتا ہے، اور جب بندہ اڈلٹ ہوتا ہے جیسے 25 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ 3-4 ٹائمز برین ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی گروتھ رک جاتی ہے، سائز میں بھی اور کئی معنوں میں بھی اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ لیکن جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے وہ پیدائش کے ٹائم پر جو سافٹ ویئر ہوتا ہے ہمارا آلموسٹ زیرو ہوتا ہے، بالکل ٹائنی ہوتا ہے، اور وہ پھر گرو کرنا شروع کرتا ہے انوائرمنٹ کی مدد سے۔ انوائرمنٹ سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ملتے ہیں مائنڈ کو، اور وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ ان لمیٹڈ گروتھ ہوتی ہے سافٹ ویئر کی، جبکہ ہارڈ ویئر کی گروتھ پیدائش کے بعد 4 ٹائمز ہو سکتی ہے 25 سال کی عمر تک۔ کچھ لکھا ہوا ہے پلان، وہاں لکھا ہوا می، ادھر لکھا ہوا مائی برین۔ تو مائنڈ کی طرف سے ہمیشہ پلان آئے گا کوئی نہ کوئی، اور اگر مائنڈ کی طرف سے نہیں آئے گا تو پھر برین کی طرف سے آئے گا۔ برین ہارڈ ویئر ہے، مائنڈ سافٹ ویئر ہے، سافٹ ویئر جو کہ ہر روز اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے یا ہونا چاہیے، اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ لیکن دونوں کا آپس میں ایک رشتہ ہے، اور برین جو ہے وہ اسکل میں اکوموڈیٹڈ ہوتا ہے، یہ سر کی ہڈی میں اکوموڈیٹ ہوتا ہے، اور صرف سر کی ہڈی میں ہی نہیں ہوتا، ریڑھ کی ہڈی میں بھی ہوتا ہے، اور صرف ریڑھ کی ہڈی میں ہی نہیں ہوتا، وہاں سے پھر نروز نکلتی ہیں جو کہ پور تک پہنچتی ہیں۔ سو ایک طرح سے جو ہارڈ ویئر ہے برین، وہ زیادہ تر اسکل کی ہڈی میں پایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ریڑھ کی ہڈی میں، اور اس کے بعد سارے جسم میں اس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں، جو اس کی جڑیں ہیں، وہ پھیلی ہوئی ہیں، تاکہ وہ احکامات جو مائنڈ کے احکامات ہیں برین ان کو کیری کرتا ہے۔ یہ فکرہ ذرا غور سے سنیے، جو مائنڈ کے احکامات ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرنا ہے، تو جب ایسا کرتے ہیں تو یہ کمانڈ مائنڈ سے آتی ہے اور برین اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ تو ماسٹر کون ہوا؟ مائنڈ۔ اور مائنڈ پہلے بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت ٹائنی ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور برین کے پاس کچھ آٹومیٹک فنکشنز ہوتے ہیں تاکہ جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے وہ سروائیو کر جائے۔ سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہدایت نامہ ہوتا ہے برین کے پاس۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ایک چھوٹا بچہ کتنی مشکل میں ہوتا ہے اپنی زندگی میں، کھانے پینے کے معاملات میں وہ بات نہیں کر سکتا، وہ چل نہیں سکتا، اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں ایک چھوٹے بچے کو دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ایکچولی واضح ہونا شروع ہوتا ہے، اور فرام آل اراؤنڈ اس کو باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، وہ لینگویج سمجھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ریلیشن شپس کی سمجھ لگتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ پیدائش کے وقت سے صرف 4 گنا ہوگا، لیکن یہ ساری زندگی بڑھتا رہے گا، لیکن عموماً یہاں آ کے اسے روک دیا جاتا ہے۔ لیکن کہیں ہم کئی چیزوں کے بارے میں قناعت کر جاتے ہیں کہ بس گزارا چل رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ کے خیال میں کتنے لوگ ہیں جو کتنے % لوگ ہیں جو صرف اتنا کمانا چاہتے ہیں کہ اس کا گزارا چلتا رہے؟ 80% لوگ ہیں جو تقریباً اتنا کمانا چاہتے ہیں جس سے ان کا ہینڈ ٹو ماؤتھ والا سلسلہ چلتا رہے، اور پھر 16% ہیں کہ جو اس سے زیادہ سوچتے ہیں، اور کبھی تھوڑا کم سوچتے ہیں، کبھی تھوڑا زیادہ سوچتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ لیکن 4% لوگ ہیں جو بہت دور کی سوچتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں، وہ اسکائی از دی لمٹ فار دیم۔ اور ہر ملک میں جو دولت کی تقسیم ہے، دنیا کے ہر ملک میں، ہر معاشرے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، وہ اسی پرنسپل کے تحت ہوتی ہے جسے پریٹو پرنسپل کہتے ہیں، کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی دولت جو ہے وہ اس طرح تقسیم ہوتی ہے کہ 16% لوگوں کے پاس 16% ویلتھ ہوتی ہے، یعنی 16% جو بیچ والے ہیں، 4% لوگوں کے پاس 64% ویلتھ ہوتی ہے، 4% کے پاس، اور 80% کے بعد صرف 20% ویلتھ ہوتی ہے،
اور وہ 80% لوگ اس 20% ویلتھ سے گزارا مزارا کر رہے ہوتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں. ان کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا, وہ بہت چھوٹا سوچتے ہیں. زیادہ تر لوگ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, اور یہ قدرت کی خاص مصلحت کے تحت ایسا ہے, کیونکہ سب لوگ اگر ایک جیسا سوچے تو یہ دنیا چل نہیں سکتی. یہ دنیا اس صورت میں چلتی ہے جب سب لوگ مختلف انداز سے سوچتے ہیں, اور کچھ لوگ چھوٹا سوچتے ہیں اور کچھ لوگ بڑا سوچتے ہیں. تو دماغ کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ایسے کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ چھوٹا سوچیں, کچھ لوگ درمیانہ سوچیں, اور کچھ لوگ بہت اعلیٰ سوچیں. ریسورسز ضمنی چیز ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ہائٹس کو ٹچ کرتے ہیں وہ اسکریچ سے چلتے ہیں, ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہوتے. زیادہ تر لوگ بغیر ریسورسز کے اسکریچ سے چلتے ہیں اور سامانوں کو چھو لیتے ہیں. لیکن 4% لوگ ہیں, 4% لوگ ہیں جو بہت زیادہ سوچتے ہیں, جن کی سوچیں بڑی ہوتی. معاشرے میں 4% ہیں جن کا دماغ بہت چلتا ہے اور وہ زبردست انجن کے حامل ہوتے ہیں, ان کا دماغ بہت زبردست سوچتا ہے. اور یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بائی پولر کہا جاتا ہے. یہ بائی پولر کا مطلب ہے 2 پول والے, جو صبح شروع ہوتے ہیں کچھ کرنا اور شام کو کچھ کر کے دکھاتے ہیں. صبح کچھ ان کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ڈو سم تھنگ, یہ ڈوئرز ہوتے ہیں, اور شام کو یہ کچھ کر چکے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ یہ 4% لوگ ہیں جو بائی پولر ہوتے ہیں, اور ان کا دماغ زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے, اور اعلیٰ درجے کی چیزوں کو زیادہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ اپنی حفاظت کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. اور اگر یہ اپنی حفاظت کرتے ہیں تو یہ بائی پولر ان آرڈر ہوتے ہیں, اور اگر یہ اپنی حفاظت نہیں کرتے تو یہ بائی پولر ان ڈس آرڈر ہوتے ہیں. اور جب یہ اپنی حفاظت نہیں کرتے تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جو خطرہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو, ان کے موڈ سے خطرہ ہوتا ہے. میں تھوڑا تیزی سے چل رہا ہوں اس لیے ذرا فوکس کریں گے تو بات سمجھ ہوگی کہ موڈ سے خطرہ ہوتا ہے. جب موڈ سے خطرہ ہوتا ہے تو صبح ان کا موڈ خراب رہنے لگتا ہے, جس کو وہ چائے کافی سے ٹھیک کرتے ہیں. شام کو ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو اسے وہ شراب سے ٹھیک کرتے ہیں یا چرس سے ٹھیک کرتے ہیں. وہ سیکھ لیتے ہیں کہ اگر میرا موڈ خراب ہے تو دنیا میں موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کچھ چیزیں ہیں جو ازل سے انسان کے سامنے ہیں. یہ نشے ہیں جو اس کے سامنے ہیں, اور یہ دنیا میں نشے بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ جیسے ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے تو نشوں میں بھی ترقی ہوتی ہے. پہلے کوکین ہوتی تھی جو ہربل تھی, جو کہ قدرتی طور پر پیدا ہوتی تھی. اب آئس ہے جو کہ لیبارٹریوں میں بنتی ہے, اور لوگ اپنے دماغ کو, بیٹھے ہوئے دماغ کو اٹھانے کے لیے آئس استعمال کرتے ہیں. بیٹھے ہوئے, بھٹا بیٹھا ہوتا ہے جس دماغ کا. اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو مد نظر نہیں رکھتے کہ ہمارا جو برین ہے وہ خادم ہے ہمارے مائنڈ کا, اور خادم کو جب تک ہدایات اچھی نہ دی جائیں, جب تک اس کو اچھا مینج نہ کیا جائے, خادم آپ کی اچھی خدمت نہیں کر سکتا. اگر آپ خادم کو یا اپنے سبارڈینیٹ کو اچھی ہدایات دیں گے تو وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. یعنی آپ کے پاس سبارڈینیٹس ہوتے ہیں جن کو آپ ہدایات دیتے ہیں اور آپ سنوارتے ہیں, بناتے ہیں, ریفائن کرتے ہیں ان کو, تو وہ آپ کو بہت زیادہ اچھی مدد فراہم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے سبارڈینیٹس کو چھوڑ دیں گے ہوا کے دوش پہ تو آہستہ آہستہ ان کی کارکردگی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہی ہوتا ہے جب مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوتا اور برین کو گائیڈ نہیں کرتا, اور برین اپنی جو بنیادی ہدایات ہے اس طرح زندگی کو چلانے لگتا ہے, کیونکہ سروائیول تو چاہیے. لہٰذا یہ جو مائنڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہم مائنڈ ڈیولپ کرنے کی بجائے ڈرگس کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو چٹکی والا سلوشن ہو گیا ہاتھ میں, کوئک فکس آ گیا. اور شروع میں یہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا, کوئی خاص ڈیمیج نہیں ہو رہا ہوتا, گزارا چل رہا ہوتا ہے, اور جب بھی چاہیں منٹوں سیکنڈوں میں دنیا ہی بدل جاتی ہے. یہ کوئک فکس ہے,
جو کہ آگے چل کے پھر نہ صرف اس شخص کی زندگی کو خراب کرتا ہے بلکہ اس سے وابستہ ہر زندگی خراب ہونے لگتی ہے، چاہے وابستہ زندگی اس کے خاندان کی ہو یا وابستہ زندگی اس کے معاشرے کی ہو یا وابستہ زندگی اس کے ملک کی ہو، جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوگا تباہی کا حصہ اس تک پہنچ جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی ڈرگز میں جاتے ہیں تو 4 میں سے 3 ہمیں بائیپولر ہی ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کو سیم میڈیسنز کیوں ملتی ہیں، کیونکہ جب ہمارے پاس جیسے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں جو پیشنٹس آئیں گے تو ان میں سے 50% پیشنٹس ایسے ہوں گے جن کو انسولین ملے گی، ان میں سے 90% پیشنٹ ہوں گے جن کو گلوکوفیج ملے گی، ان کو ہدایات بھی ایک ہی طرح کی ملے گی۔ 100% پیشنٹس کو کہا جائے گا کہ واک کیا کرو، تو 100% پیشنٹس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ میٹھی چیزیں نہ کھایا کریں، اور 100% پیشنٹس کو کہا جائے گا کہ اپنے گھر والوں سے لڑائیاں نہ کیا کریں، اس سے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے اور آپ کی شوگر بڑھتی ہے۔ کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اس میں گنجائش ہے کہ جتنا مرضی اعلیٰ سافٹ ویئر بھر دیا جائے، ہمارے دماغ میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو اتنے سے اتنا بنا دیا جائے۔ دماغ میں گنجائش نہیں ہے۔ 25 سال کی عمر کے بعد دماغ کا ویٹ آلموسٹ سیم رہے گا تمام زندگی، اور اس میں کوئی پرزے بھی نہیں بدلے جا سکتے، اس میں کوئی بالکل آپ چینجز نہیں لا سکتے، ماں صبح کہ اسے ہیلدی رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی عادتیں آپ چھوڑ دیں جیسے کہ سگریٹ پینا یا نشے کرنا جس سے کہ دماغ کی حیت کو نقصان پہنچتا ہے، تو دماغ کی جو حفاظت ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کو انلارج نہیں کر سکتے، اس کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے، اس میں کوئی ولایتی پرزے نہیں ڈال سکتے، اس میں کوئی ریپلیسمنٹس نہیں کر سکتے، اور یہ جو برین ہے جو کہ نیورو کیمیکل سے چلتا ہے، ان کیمیکلز کو ہم جتنا بھی ہیلدی رکھیں اتنا اچھا ہے، اور اس کو ڈسٹرب نہ کریں، اس کا کیمیکل فلورا ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ ایک ٹرم ہے جو میں پہلی دفعہ یوز کر رہا ہوں کہ جو کیمیکل فلورا، یہ ٹرم عام طور پر یوز ہوتی ہے بیکٹیریل فلورا کے لیے، جو پیٹ میں ہوتا ہے، جو آنتوں میں بیکٹیریل فلورا ہوتا ہے، یعنی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ نارکوٹکس بناتے ہیں۔ ہمارے آنتوں میں، ہمارے پیٹ میں ایسا نظام ہے کہ وہاں کچھ ہیلدی قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جنہیں جراثیم کہنے کو دل نہیں کرتا، وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں ہیلدی قسم کے، اور وہ بیکٹیریا نارکوٹکس بناتے ہیں۔ اور اگر ہم کوئی ایسی اینٹی بایوٹک استعمال کریں جیسے کہ کئی لوگوں کو پیٹ کے لیے یا ویسے استعمال کرنی پڑتی ہے، تو وہ جو بیکٹیریل فلورا ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اینٹی بایوٹکس کو کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ کون دشمن ہے کون سجن ہے، جو بھی بیکٹیریا ہوگا اس کو مار دیا جائے گا۔ لہٰذا نارکوٹکس پیدا نہیں ہوں گے، اگر جسم کے قدرتی نارکوٹکس پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ جو ہے نارکوٹکس کی جو خوبیاں ہیں، جو قدرتی خوبیاں ہیں، جو اندر کے نارکوٹکس کی خوبیاں ہیں، وہ ان سے محروم ہو جائے گا، اور وہ ڈپریس رہنے لگے گا، اس کو تھوڑی درد زیادہ ہوگی، اور اس کا ذہن سٹریس برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو ایسے میں ڈاکٹرز پھر اس بیکٹیریل فلورا کو ریسٹور کرنے کے لیے کچھ دوائیاں دیتے ہیں جس سے کہ ان بیکٹیریا کو دوبارہ جنم لینے کا موقع ملتا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے دماغ کا ایک کیمیکل فلورا ہوتا ہے، نیورو کیمیکلز کا ایک فلورا ہوتا ہے جس کو ہم ڈسٹرب کر دیتے ہیں بعض اوقات اتنی سمپل چیز سے جیسے کہ چائے ہے، جتنی کہ چائے ہے جس کے اندر کیفین ہوتی ہے، جو ہمارے دماغ کو یہ تاثر دیتی ہے کہ تم تھکے ہوئے نہیں ہو جبکہ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے دماغ کو کیفین ایک میسج دیتی ہے کہ تمہیں نیند کوئی نہیں آئی ہوئی، حالانکہ آپ کو نیند آئی ہوتی ہے۔ جو میسج ہے یہ کیفین سے ملتا ہے، لیکن اگر آپ سوچئے کہ کیفین سے جو بڑی ڈرگز ہیں اسی گروپ کی، جیسے ریٹالن ہے، جیسے آئس ہے، جیسے کوکین ہے، تو اس سے کیا میسج ملتا ہوگا؟ کیا کہ جب آئس اور کوکین استعمال کی جاتی ہے تو اس کے بعد سونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ سونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی سونے کو دل کرتا ہے۔ بندہ آسمان پہ
उड़ रहा होता है जी, कि निकोटीन स्टिमुलेट करती है दिमाग को और फिर डिप्रेस कर देती है और स्ट्रॉन्गर देन कैफीन है, इसलिए कैफीन से ज़्यादा एडिक्टिव है। इस ग्रुप की दवाइयों में से सबसे कम एडिक्टिव चाय कॉफ़ी है। देखिए ड्रग्स 4 किस्म की होती हैं। एक होती हैं जो कि दिमाग को स्टिमुलेट करती हैं, वो उसको ऊंचा उड़ाती हैं, वो चुस्त करती हैं। एक वो है जो सुस्त करती हैं, जैसे लेक्सोटेनिल और अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन। उसकी वजूहात और हैं, वो उसका अल्कोहल का असर नहीं है, वो बंदे के अंदर जो बीमारी होती है, जो ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी है, वो हो सकती है। लेकिन अल्कोहल के असरात 3 होते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो करती है, जिससे रिलैक्सेशन मिलती है, जिससे स्ट्रेस कम होती है, जिससे बंदा कॉन्फिडेंट हो जाता है और जिससे बंदा मेहरबान हो जाता है, काइंड हो जाता है। यानी दिमाग के अंदर ये ऐसे अवामिल को नीचे ले जाती है जो एग्रेशन की तरफ होते हैं या किसी के साथ अनकाइंड होने के बारे में मैसेज देते हैं। लेकिन होता यह है कि जब कोई अल्कोहलिक हो जाता है तो वो शराब की इन खूबियों से फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ पैदा होनी शुरू हो जाती है जिसे एल्डिहाइड कहते हैं, जो कि टॉक्सिक है। और वो टॉक्सिक चीज़ इंसान को शराब की उन खूबियों से फ़ायदा नहीं उठाने देती जिसके लिए वो बेचारा शराब पीता है। तो ये चुस्त करने वाला नशा और सुस्त करने वाला नशा, ये 2 किस्में हैं। बाकी 2 किस्में और भी हैं। एक नशे होते हैं जो नारकोटिक्स होते हैं, जो हर किस्म की जिस्मानी और जहनी दर्द को दूर करते हैं। और चौथी किस्म के नशे हैं जिनको माइंड बेंडर्स कहते हैं। जैसे चरस का नशा है, वो माइंड को बदल देता है, बेंड कर देता है। और जैसे LSD का नशा, हाँ, तो वो बेंड करते हैं ना माइंड को, माइंड बेंडर्स हैं। और ज़्यादातर जो मरीज़ नशे इस्तेमाल करते हैं वो कोई एक नशा नहीं करते। शुरू में एक नशा करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन होने के बाद वो दूसरा नशा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर कभी आलू गोश्त, कभी टिंडे गोश्त, कभी खाली दाल, कभी खाली सब्जी, कभी सारा पुलाव, फिर काबली पुलाव। नहीं, चरस माइंड बेंडर है। ये माइंड में जो थॉट प्रोसेस है उसको बदलती है। लेकिन जब एडिक्टिव हो जाएगी तो टॉक्सिन्स आ जाएंगी, क्योंकि चरस में भी टॉक्सिन्स पैदा होती हैं जब एडिक्शन आ जाए। तो हर नशा जब एडिक्शन आ जाती है तो टॉक्सिन्स पैदा करता है। एडिक्शन से पहले फंक्शनैलिटी किसी हद तक बरकरार रहती है, लेकिन एडिक्शन होने के बाद फंक्शनैलिटी ऐसे नीचे गिरने लगती है और बंदा बहुत मुश्किल से गुजारा मुजारा करता है। पहली दफ़ा अगर 5 साल के बाद टॉक्सिन्स बनने लगे थे, तो जब दोबारा रिलैप्स होगा काफ़ी अरसे के बाद, तो टॉक्सिन्स बनने में 1-2 दिन लगेंगे और बाज़ औक़ात हो सकता है कि पहले दिन ही बने। और ये चीज़ जो है इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, चाहे 10 साल नशा ना करें, चाहे 20 साल नशा ना करें। जब नशा करेंगे तो आपको पहले से ज़्यादा तबाही का सामना होगा। तबाही वहाँ से शुरू नहीं होगी जहाँ रुकी थी, तबाही काही आगे जाके शुरू होगी, क्योंकि नशे की जो बीमारी है ये उस ज़माने में भी बढ़ती रहती है जब आप नशा नहीं करते। अगर किसी को ये एक बात समझ लग जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा कि नशे की बीमारी तब भी बढ़ती है जब आप नशा नहीं करते। उसके बढ़ने का पता तब चलता है जब आप नशा करते हैं, पर बीमारी तब भी बढ़ रही होती है। चरस जो है वो एक ब्रॉडर नेम है जिसमें सैकड़ों किस्म के वैरायटी सामने आती है। किसी को गर्दा कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को मरवाना कहते हैं, किसी को वीड कहते हैं, कुछ भी कहें। अंदर उसके टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल है जिसकी खातिर लोग इसको ले रहे होते हैं। जो लर्निंग है हमारी, वो जिस स्टेट में होती है उसी स्टेट में वो लर्निंग फिर कारआमद होती है। अगर आपने नशे के दौरान हॉर्स राइडिंग सीखी है तो बेहतरीन हॉर्स राइडिंग फिर आप नशे में ही कर सकते हैं। लेकिन जब आप नशा छोड़ते हैं तो आपको ऑकवर्ड लगता है हॉर्स राइडिंग करना, लेकिन चंद दिन के अंदर अंदर फिर आप वो भी सीख लेते हैं कि नशे के बगैर कैसे करते हैं। सारा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इस बुनियाद पर होता है कि जब आप नशा छोड़ेंगे तो आपको
تمام کام کرنے میں تھوڑی بہت دشواری ہوگی، کیونکہ آپ کے برین نے ٹوٹل ایکٹیویٹی فوکس رکھی تھی نشے کے اوپر، اور ہمارا برین جو کچھ سوچتا ہے پھر ہمارا برین وہی کچھ سوچنا چاہتا بھی ہے، اس کو کچھ اور سوچنے کا موقع دیں تو وہ منع کر دیتا ہے. یعنی آپ جو کام بھی کرتے ہیں، فرض کریں آپ کا کوئی پرابلم ہے، جیسے کہ آپ سب کا پرابلم ہے کہ آپ کے فیملی ممبر کو نشے کا سامنا ہے، نشے کی بیماری کا سامنا ہے، تو آپ 24 گھنٹوں میں سے جتنی دیر جاگتے رہتے ہیں آپ اس پرابلم پہ سوچتے رہتے ہیں. اور یہ سوچنا کوئی باقاعدہ پلاننگ سے نہیں ہوتا. جب بھی آپ ذرا سا فری ہوتے ہیں تو آپ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے بچے کا یا میرے بھائی کا کیا بنے گا. آپ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں جب بھی ذرا فری ہوتے ہیں. اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ شام 5 بجے سے 7 بجے تک سوچنا ہے. اگر آپ ایسا کریں کہ روزانہ کوئی فکس ٹائم پہ سوچیں اپنے بچے کے بارے میں تو دیٹ وڈ بی پازیٹیو. بٹ تھنکنگ اباؤٹ دی سیم تھنگ آل دا ٹائم یہ نیگیٹو ہے، اور آپ کا دماغ جو ہی آپ کو فرصت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ مسئلہ ہے آپ کا، تو اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دو. تو جب آپ اس طرح سوچتے ہیں تو آپ کا جو دماغ ہے وہ اڈکٹیولی سوچتا ہے، اور اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی پلانڈ تھنکنگ نہیں ہوتی. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ آپ نے شعر سنا ہوگا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ویسے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس کا مطلب. تو یہ جو چیز ہے جو سوچنا ہے، یہ جب آٹومیٹک ہو جاتا ہے کہ جو ہی آپ فری ہوئے تو آپ وہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کی ول پاور کے تحت چلنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے عادت ہوتی ہے آٹو پہ چلنے کی. لیکن اگر آپ ہمیشہ اپنے دماغ کو ادھر سے آرڈر لے کے دیتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کی بہترین خدمت کرتا ہے. اگر ادھر سے آرڈر آنے کم ہو جاتے ہیں تو جو کام یہ کر رہا ہے تو پھر یہ اسی کو کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ اسی کو ریپیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ پڑھنا چاہتے ہیں پر کتاب کھولنے کے نام سے ان کو کوفت ہونے لگتی ہے اور وہ کتاب نہیں کھولتے، اور ان کے ماں باپ ان کو بڑے بڑے انسینٹیوز دیتے ہیں، بہت بہت ان کو ریوارڈ کا لالچ دیتے ہیں، لیکن وہ پڑھ کے نہیں دیتے. اب دیکھتے ہیں اچھے بھلے بچے. کل ہی میرے ساتھ کنسلٹیشن میں ایک فیملی آئی اور وہ ان کے بچے کو انہوں نے ایف ایس سی کے بعد یو کے میں بھیجا. وہاں اس کو فاؤنڈیشن کرنے کی ضرورت تھی اور اس نے چرس پینی شروع کر دی، اس نے شراب پینی شروع کر دی، اور اس نے ایکسٹیسی لینی شروع کر دی. تو اس کے دماغ نے کہا یہ مزے کا ہے، تو پڑھائی چھوڑ دی، اور ایک بریلینٹ بچہ جو ہے وہ 0 پہ آ گیا اور اس کا جو ہے مستقبل تاریک ہو گیا. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ پڑھائی کی نسبت چرس پینا تو زیادہ مزے کا ہے نا، کہ نہیں؟ تو یہ جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں، جو پاکستان سے بچہ جاتا ہے یو کے میں، پاکستان میں بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے ویسے، ماں باپ کی نظروں سے دور جب بچے ہاسٹلوں میں جاتے ہیں تو وہ فوراً نشے کی راہ تلاش کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوئک فکس ہے یہ، اور دماغ کو ایک دفعہ چسکا پڑ جائے تو کہتے ہیں بس یہی چاہیے. آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں ایک طرح سے رہتا. ہم سب کو یہ پرابلم کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو پیش آتا ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کا کام اس کی طرف ہم آٹومیٹک توجہ دیتے ہیں. حتیٰ کہ اپنے مسائل کے بارے میں سوچتے رہنا بھی نقصان دہ ہے. یہ شاید بات میں اگر آج آپ کو سمجھا دوں تو آج کا کام ہو جائے گا کہ اپنے پرابلم کے بارے میں سوچتے رہنا تباہی کا باعث بن سکتا ہے. اپنے پرابلم کے بارے میں سوچنا چاہیے کسی سٹرکچر میں، کہ آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ یا اکیلے آپ کہتے ہیں کہ میں صبح 1 گھنٹہ اور شام 1 گھنٹہ اس پرابلم کو ڈیووٹ کروں گا اینڈ آئی ول ڈو نتھنگ ایلس. تو یہ تو ٹھیک ہو گیا. لیکن رات کو 2 بجے نیند کھلی اور سوچنا شروع کر دیا تو الٹیمیٹلی آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک ویشس سائیکل میں آ جائے گا. اور جو ہی آپ کو فرصت ملے گی کسی کام سے
آپ فوراً ادھر توجہ دیں گے اور زیادہ تر آپ کو فرصت ہی ہوگی کیونکہ یہ کام زیادہ سے زیادہ آپ کر رہے ہوں گے اور یہ آسان ترین ہوگا. تو ایک حد تک اپنے پرابلم کے بارے میں سوچنا ٹھیک ہے اور وہ بھی اسٹرکچرڈ وے میں, لیکن پھر زیادہ تر سلوشن کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ سلوشن کیا ہے. اور آج کے زمانے میں یہ آپ کو جو سہولت حاصل ہے کہ سلوشن آپ سے بہت قریب ہے. اگر آپ گوگل پہ جاتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو سلوشن سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اتنی قریب آپ کے سلوشن ہیں. اگر آپ کسی پرابلم کا کوئی نام رکھ دیں, جیسے کہ ایڈکشن, جیسے کہ سٹریس, جیسے کہ ایگریشن, جیسے کہ اینگر, اگر آپ کسی پرابلم کا کوئی نام رکھ دیں تو آپ کو اس کے سلوشن بہت آسانی سے ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ سلوشن اورینٹیڈ ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے اس کو ذمہ داری لینی ہے. یہ روبوٹ ہے, اس کو آپ جو بھی کام سونپیں گے یہ کرے گا, لیکن یہ کریٹ نہیں کر سکتا. یہ کریٹر نہیں ہے, یہ روبوٹ ہے. روبوٹ کو جو سکھا دیں وہ کرے گا. تو اس کو سکھانے کی ضرورت ہوگی اور سکھائے گا یہ. اور یہ کیسے سکھائے گا؟ یہ جو آنکھوں سے دیکھے گا اس سے سیکھے گا اور آگے سکھائے گا. اور مزے کی بات ہے اس کے کان نہیں ہیں. دیکھیں جو نئے نیورل پاتھ ویز ہیں یہ بڑی دور کی باتیں ہیں, یہ بڑی عیاشی کی باتیں ہیں. بگننگ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. نئے نیورل پاتھ ویز, نئے نیورل پاتھ ویز ہوتے ہیں جب آپ اپنی ریکوری کے 5ویں 10ویں 15ویں سال کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کا ذہن نئی نئی چیزیں کریٹ کرتا ہے اور برین کو پیش کرتا ہے, اور برین کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں, میں نئے نیورل پاتھ وے بناتا ہوں. سب سے پہلے تو کیمیکل فری ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ میں سے سوچتے ہیں کہ ہیروئن چھوڑ دیا ہے تو سگریٹ پیتا رہوں یا شراب چھوڑ دیا ہے تو سگریٹ پیتا رہوں, یہ ایویں پھر دل کی تسلی ہے یا گھر والوں کی تسلی ہے. اس نے اپنے دماغ پہ مسلط کر رکھا ہے ایک بہت سٹرونگ کیمیکل جو اس کو سدھرنے نہیں دے رہا ہے. یہ دل کی تسلی ہے یا گھر والوں کی تسلی ہے؟ یہ مائنڈ کو ہی سوچنا پڑے گا کہ میں نے اپنے برین کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کا مائنڈ ہی سوچتا ہے کہ اس نے اپنے باقی آرگنز کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ نے اپنے دل کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے معدے کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے مسلز کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ مائنڈ ہی ماسٹر ہے, مالک ہے. مائنڈ ہی سوچے گا اپنے اثاثوں کے بارے میں. مائنڈ ہی کرے گا یا پھر گھر کے اندر سے کوئی اور فرد کرے گا جسے آپ کو محبت کا دعویٰ ہے. برین فیور نہیں دیتا, وہ جس چیز پہ لگا دیں ادھر لگ جاتا ہے. جو چیز ایک دفعہ برین نے سیکھ لی ہے اور نئی کمانڈ نہیں آئی اور نیا اپ گریڈ نہیں آیا, نیا سافٹ ویئر نہیں ملا, تو برین پرانے سافٹ ویئر کے ساتھ گزارا کرنے لگتا ہے. اور جب ایک نیا سافٹ ویئر آ جاتا ہے تو برین کو پھر آہستہ آہستہ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس نئے سافٹ ویئر کی طرف توجہ کرو. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے کتنے ایک دن لگتے ہیں کہ جب آپ کو دیکھ دیکھ کے گیئر نہیں لگانے پڑتے اور کلچ نہیں دبانا پڑتا. کتنے ایک دن لگتے ہیں, 2-3-4 ہفتے میں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے. جب آپ کھانا کچن میں بناتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے کہ آپ آٹومیٹکلی روٹی اور کھانا اور ہانڈی پکا لیتے ہیں, کتنی دیر لگتی ہے. یہ بھی جو بھی نئی ڈش آپ 2-4 دن 5 دن بناتے ہیں اس کے بعد وہ ٹرکل ڈاؤن کر جاتی ہے برین کی طرف, اور پھر برین وہ کام کرتا ہے اور آپ آٹومیٹک وہ کام کرتے ہیں. اب بیچ میں آپ سوچ بچار بھی کر رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کا قد بڑا ہونا چاہیے اور کس کا چھوٹا؟ ابھی تو یہ خاص پرپز کے لیے بنایا تھا اسکیچ, جس میں مقصد تھا کہ سافٹ ویئر زیادہ ہے. آپ میں سے کس کو لگتا ہے کہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے یا مائنڈ ہے وہ برین پہ حاوی ہے؟ مائنڈ اگر برین پہ حاوی ہے تو مائنڈ موڈ کو کنٹرول کرے. اگر مائنڈ موڈ کو کنٹرول نہیں کرتا تو وہ برین پہ حاوی نہیں. اگر آپ کو بغیر وجہ کی اداسی چھائی ہوئی ہے اور باہر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, کوئی نیا سال ہے یا کوئی عید کا موقع ہے, اور آپ بہت ڈپریس ہیں
اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کو خوشی نہیں دے رہا یا آپ کا مائنڈ کا حکم نہیں چل رہا، تو پھر مائنڈ بڑا ہے کہ برین بڑا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ الٹیمیٹلی اس کے قد میں اور اس کے قد میں جتنا فرق ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ کمفرٹیبل ہوتے جائیں گے، اور آپ کا جو مائنڈ ہے اس کا حکم آپ کے برین پہ چلے گا. اگر آپ اپنے آپ کو منع کریں گے تو ادھر سے کریونگ نہیں آئے گی. ادھر اس کا حملہ کیسے ہوتا ہے؟ کریونگ. اور اس کا جواب کیسے ہونا چاہیے؟ کریونگ کو کیسے ختم کرے؟ اگر یہ بہت ٹیکنیک والا ہے اور پاورفل ہے تو ادھر سے جو کریونگ آتی ہے اس کو یہیں بلاک مل جائے گا. لیکن تو جو چیز آپ کو سیکھنی ہے وہ کریونگ مینجمنٹ سیکھنی ہے، جو کہ یہاں سے آتی ہے. کریونگ یہاں سے آتی ہے، مینجمنٹ وہاں سے آتی ہے. اور جتنا آپ اسے سکھاتے جائیں گے اس کا قد بڑا ہوتا جائے گا، اور اس کا قد اور اس کے قد میں جو فرق ہے وہ آپ کا سیفٹی میٹر ہوگا. ایک طرح سے وہ ایک اچھی شخصیت اس طریقے سے ڈیولپ ہو جائے گی. اب تو پچھلے 50 سال میں ایسی سٹرکچرڈ کاؤنسلنگ موجود ہے. آپ کو چم برین کی باتیں یہاں کی جاتی ہیں، آپ کو جو 4 سٹیپس کا فارمولا بتایا جاتا ہے، اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک آپ کا برین ہے اور ایک آپ کا مائنڈ ہے، اور آپ ان کو سیپریٹلی دیکھ لیں. اگرچہ یہ تقریباً ایک ہی جگہ میں رہنے کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں اسکل میں رہتے ہیں. آپ کا برین اور آپ کا مائنڈ دونوں اسکل میں رہتے ہیں، اس لیے آپ ان کو ون اینڈ دی سیم تھنگ سمجھتے ہیں، پر دے آر ناٹ ون اینڈ دی سیم تھنگ. جیسے دل یہاں رہتا ہے تو آپ مائنڈ کو اس سے الگ سمجھتے ہیں. جیسے آپ کا گھٹنا یہاں ہے تو آپ اسے مائنڈ کے ساتھ کنفیوز نہیں کرتے، بیکاز دیر از اے ڈفرینس. لیکن جو جگہ قریب قریب ہوتی ہیں تو وہ اس میں آپ کو کنفیوژن ہوتا ہے، کلیئرٹی نہیں آتی. مجھے بتائیے کہ آپ لاہور میں ہیں تو سینٹر آف لاہور میں ہیں، لیکن جب رائے ونڈ ہوتے ہیں تو آپ اسے لاہور کہیں گے یا لاہور سے باہر کہیں گے؟ آؤٹ سکرٹس کہیں گے. ویسے کبھی کسی زمانے میں یہ جگہ ایگزیکٹلی جہاں میں کھڑا ہوں لاہور کی آؤٹ سکرٹس ہوتی تھیں. آئی ہیو سین دیٹ. ابھی تو یہ سینٹر کا بھی سینٹر ہے، تو یہ آؤٹ سکرٹس ہوتی تھی، کبھی لاہور ہوتا تھا اندرون شہر میں. تو یہ کلیئرٹی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ برین یہ ہے، مائنڈ وہ ہے. اگرچہ دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہیں بٹ دے آر ڈفرینٹ. ایک جگہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو چیزیں سیم ہیں. اپنے مائنڈ کو الگ پہچانیے، مائنڈ کی پرورش کیجئے، اور اپنے مائنڈ کو بہتر سے بہتر بنائیں گے تو یہ آپ کی مرضی پہ چلنا شروع ہو جائے گا. ورنہ اس سے پہلے اس نے جو اس کو سکھایا ہے اس پہ آپ کی زندگی گزرے گی. اس نے سکھایا کہ نشہ کرو تو پھر اس کی زندگی نشے میں گزرے گی. تو اگر اس نے سکھایا تھا کہ نشہ کرو تو اب کون سکھائے گا کہ نشہ نہ کرو؟ وہی سکھائے گا خود. اگر وہ یہ سکھا سکتا ہے کہ نشہ کرو تو وہ یہ بھی سکھا سکتا ہے کہ نشہ کیسے نہ کرو. پھر ایک اور شرط سامنے آ جائے گی، کیونکہ جب بھی کوئی ناجائز شرطیں پیش کرتا ہے اور آپ مانتے ہیں تو اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ مزید شرطیں پیش کر سکتا ہے. ہمیشہ اس ٹریپ سے بچیں کہ جب کوئی ناجائز آپ سے شرطیں منوانا چاہتا ہے اور آپ مانتے ہیں تو پہلے ایک شرط تھی، پھر 2 ہو جائیں گی، پھر 2 تھی، پھر 4 ہو جائیں گی. تو یہ چیز تو طے ہے کہ پولائٹلی آپ ڈکلائن کر دیں. وہ اصل میں کل مجھ سے 2 شرطیں منوانا چاہ رہا تھا. ایک یہ تھی کہ موبائل کی شرط اور دوسری تھی کہ ایک اکیڈمی کی شرط. تو میں نے اسے بولا کہ نہیں، آپ کے جو ریسنٹلی حالات گزرے ہیں ان کے حوالے سے ابھی آپ کی یہ باتیں نہیں مانی جا سکتی، جبکہ پہلے یہ باتیں آپ کی مانی جا رہی تھیں. تو وہ کہنے لگا نہیں ریسنٹلی تو کوئی حالات نہیں میرے خراب تھے. تو میں نے کہا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے حالات کافی خراب تھے اور آپ کو نہیں پتا. تو وہ چلا گیا جا کے. تو پھر نزلہ کس پہ گرتا ہے؟ نزلہ تو پھر کمزور پہ گرتا ہے. میرے ساتھ وہ بات چیت کر کے چلا گیا تو آپ کے ساتھ، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. پر اس نے آخری بات بڑی کارآمد کہی ہے. وہ آخری بات والا کیا تھی کہ جاؤ تسی اپنا علاج کراؤ. اس پہ غصہ آتا ہے نا؟ بھئی ہے غصہ کرنے کی ضرورت؟ ایک بندہ آپ کو اتنا اچھا مشورہ دے رہا ہے، کہتا ہے جاؤ اپنا علاج کراؤ. یقین کریں یہ کرائے فار ہیلپ ہے اس کے لیے، اس کی، کہ وہ کہہ رہے جاؤ اپنا علاج کرو تاکہ میری زندگی بھی صحت مند ہو جائے. تو
अनकॉन्शियसली अक्सर मरीज़ों के मुंह से निकलता है कि तोड़ा दिमाग ख़राब है, यानी वालदैन का, और उनको वो कहता है जाओ जाके इलाज कराओ, और वालदैन बुरा मनाते हैं। हालांकि ये बात मान लेनी चाहिए। मूड इश्यूज़ में यूँ समझे कि ब्रेन अपने ख़राबी मिजाज को जाहिर कर रहा होता है और माइंड ने उसको मैनेज करना होता है, क्योंकि असल मालिक जो है वो तो माइंड है, वो ब्रेन का भी मालिक है, वो दिल का भी मालिक है, वो फेफड़ों का भी मालिक है। तो जो मालिक है उसको ही अपनी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, और वो ख्याल तब रख सकेगा अगर उसको ख्याल रखना आता होगा। तो हमारा जो काम है वो इधर होना है, और जब इधर काम होता है तो खुद ही पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है, तो पानी इधर ही आता है दरियाओं में। ये जो आप चाहते हैं विल पावर स्ट्रांग हो जाए और आपका ब्रेन जो है वो आपको दूसरी जानब ना धकेले, जैसे कि आप देखते हैं कि जो ब्रेकअप्स होते हैं, आजकल ब्रेकअप बड़े होते हैं, तो जो ब्रेकअप्स होते हैं तो बंदा जो ब्रेकअप करता है वो ये करता है, क्योंकि इसको नज़र आ रहा होता है कि गुजारा नहीं हो रहा, तो वो यहाँ से करता है। और ये क्या करता है, क्रेविंग पैदा करता है, ये मेकअप की तरफ पुश करता है कि वही नहीं, पहले वाला मामला ठीक था। और अल्टीमेटली फैसला कैसे होगा, अगर इसको ग्रो करते रहेंगे तो अल्टीमेटली इसका हुक्म चलता रहेगा। इसको ग्रो नहीं करेंगे तो फिर आपको सजदा यहाँ करना पड़ेगा। और आप सबके लिए किताबें हैं जिनसे आप अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। गूगल है, यूट्यूब है, और आप कई तरीक़ों से ऑब्जर्वेशन से अगर अपने ब्रेन को ग्रो करना चाहते हैं तो जाके लाहौर हाई कोर्ट में हफ्ते में एक दिन बैठ जाया करें, किसी भी कोर्ट में जहां हाई कोर्ट का कोई जज फैसले कर रहा होता है, और वो सुबह से 9 बजे से लेके दोपहर आफ्टरनून तक वो फैसले करता है। तो लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सिनेरियो बदलता है, इधर के वकील आते हैं, उधर के वकील आते हैं, और आपको पता है बाज़ औक़ात पहले 2 घंटे में 10 फैसले करके फारिग हो चुका होता है जज। और वो कितना क्विकली कर रहा होता है, क्योंकि पीछे एक स्ट्रक्चर होता है कि ऐसे फैसला करना है कि ऐसे फैसला करना है। और कॉल पड़ती है, लोग अंदर आते हैं, एक वकील बात करता है, दूसरा वकील बात करता है, और जज ने घर से वो पढ़ा होता है केस, और वो 1-2 सवाल करता है तो उसके बाद फैसला सुना देता है। तो हत्ता कि जो लोग वकील बन रहे होते हैं, यानी वकला जिनको बहुत ज़रूरत होती है, तो उनको भी चाहिए कि हफ्ते में कोई 2 दिन जाके, किसी दिन जाके तो हाई कोर्ट में बैठे कि जज फैसले कैसा करता है। तो मेरा नहीं ख्याल, आपका ख्याल है कि कोई वकील ये फ़ायदा उठाता होगा कि वो जाके बैठता हो? मैं तकरीबन 5 साल रेगुलरली हर फ्राइडे को लाहौर हाई कोर्ट में जाके किसी ना किसी कोर्ट में बैठता था। लोग समझने लगे कि मेरे मुकदमे बहुत हैं मेरा तो कोई मुकदमा नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐसी जगहों से सीखें। फिर आप टेलीविजन टॉक शोज देखते हैं तो वहां से सीखने का मौका मिलेगा। फिर आप देखते हैं कि लोग फैसले क्या करते हैं तो उनका नतीजा क्या निकलता है। अच्छा, फलां ने क्या फैसला किया और क्या फलां सियासतदान ने क्या फैसला किया, चंद दिन बाद क्या नतीजा निकला। अगर नतीजा सही नहीं निकला तो उसका फैसला गलत था, अगर उसको नुकसान हुआ तो उसका फैसला गलत था। तो आपके लिए सीखने का मुकाम होता है जब आप दुनिया को देखते हैं, और दुनिया को देख देख के आप सीखते हैं। और जो सारी डेवलपमेंट है वो यहाँ हो रही होती है अगर हम अपना टाइम फजूल चीज़ों में ज़ाया ना करें। अब मैं इसकी वजाहत नहीं करना चाहता कि फजूल चीज़ें क्या हैं, ये आपने खुद फिगर आउट करना है कि फजूल चीज़ क्या है। लेकिन अगर आप हिंट चाहते हैं तो आप साइंसदान बन जाएं। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंसानों को साइंसदानों ने पहुँचाया है, और दुनिया की काया पलट गई आपके देखते देखते। आप में से ऐसे बहुत से बहन भाई यहाँ बैठे हैं कि जिन्होंने दुनिया को पिछले 40 साल में खूबसूरत होते देखा है, आसान होते देखा है, तकलीफ़ों में कमी देखी है। फिर आपने ये भी देखा कि बहुत सी नई चीज़ों ने हमें मुसीबत में मुब्तला भी किया और हमारी ज़िंदगी को ख़राब भी किया, क्योंकि हमने बैलेंस कायम नहीं किया था। और अगर डाइट आप ठीक कर लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि दालें, सब्जियां, फल और ये जो डेयरी के आइटम्स होते हैं इनको इस्तेमाल करें। गोश्त का इस्तेमाल नीचे लाएं, गोश्त को कम से कम, चीनी का इस्तेमाल नीचे लाएं, और नमक का इस्तेमाल नीचे लाएं। और
आटे का इस्तेमाल नीचे लाएं। पता नहीं किस हकीम ने कह दिया था कि रोटियां 5 साथ ज़रूर खानी है और फिर कहना है भूख लगती कोई नहीं। आपको पता है रोटी ईजाद करने की क्या वजह थी? मतलब वो रोटी ईजाद करने की वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये था कि चमचा नहीं, जब चमचा ईजाद हो चुका है तो मुझे बताइए कि रोटी का चमचा बनाने की क्या ज़रूरत है? मुझे और कोई वजह बता दें इस चीज़ की। रोटी की बात कर रहा हूँ, आटे की बात कर रहा हूँ, कितना अच्छा। इसी तरह घी जो है इसकी हमें कतई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेशुमार चीज़ों में घी होता है, बेशुमार चीज़ों में चीनी होती है, इसलिए चीनी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाइट ठीक कर लें तो आपको खुशी खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगी। कम अज़ कम इतनी खुशी आपको ज़रूर मिलेगी कि आप खुशी के फाके नहीं करेंगे। अगर ये 4 चीज़ें जो कि करने की चीज़ें हैं, जो कि आप आज करना शुरू कर दें तो 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाएगा। यहीं रहते हुए, रिहैब में रहते हुए आप ये चारों चीज़ें कर सकते हैं। यानी यहाँ रहते हुए आप ये चारों चीज़ें कर सकते हैं। मसलन वॉक कर सकते हैं। नंबर 2, 10 बजे सो सकते हैं, जो कि तकरीबन सोते हैं अब मरीज़। आपके जब घर वाले आए तो उनको प्यार से गले लगा सकते हैं और मोहब्बत से अपनी बातें कर सकते हैं उनके साथ। और खाना यहाँ पहले ही इतना अच्छा डिज़ाइन होता है, और आप सब जानते हैं कि मैं सिर्फ विलिंग वेज का खाना खाता हूँ। मुझे हर हफ्ते 2-3 दफ़ा ख्याल आता है कि बाहर से भी कोई चीज़ मंगा के खानी चाहिए, और फिर मुझे एक और ख्याल आता है कि बाहर तो जंक है, कोई चीज़ काम की है नहीं, और मैं फिर विलिंग वेज का खाना ही खाता हूँ। और वो इतना मेहनत से डिज़ाइन किया हुआ है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन भी है और दाल भी अवेलेबल है, सब्ज़ी भी अवेलेबल है मुख्तलिफ़ शक्लों में, और गोश्त भी किसी हद तक होता है लेकिन थोड़ा कम। तो अगर आप उस डिज़ाइन को अपने घरों में भी इम्प्लीमेंट करें तो इससे काफ़ी फ़ायदा आपको हो सकता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।